بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آج تیسری نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے جو 2 مجالس ہو چکی ہیں ان میں ہم نے قرآن و احادیث کی روشنی میں مرتبہ ولایت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور درمیان اولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ آج آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے، آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے چند مروزات پیش کی جائیں گی۔ حضور الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات گرامی ہے، آپ کی ولادت 1 رمضان 470 ہجری میں ہوئی ہے۔ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور یہ تقریباً 17 مارچ 1078 عیسوی بنتا ہے۔ آپ کے القابات میں جو مشہور 3 القابات ہیں ان میں ایک لقب تو ہے محی الدین، محبوب سبحانی، غوث ثقلین اور غوث العظم۔ ان القابات کے ساتھ آپ مشہور ہیں۔ جو پہلا لقب ہے محی الدین، اس کا حوالہ یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کہیں سفر میں ہوں اور کوئی شخص انتہائی لاغر، کمزور، نحیف مجھ سے سہارا مانگ رہا ہے۔ میں نے سہارا دیا، اٹھایا، قدموں پہ کھڑا ہو گیا تو اس نے بتایا کہ میں دین ہوں اور اس وقت میں کمزوری کی کیفیت میں ہوں اور آپ نے مجھے احیاء بخشا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا لقب سارے زمانے میں محی الدین ہو گیا۔ کیوں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، جبریل آپ سے محبت کرتا ہے، اہل آسماں آپ سے محبت کرتے ہیں، اہل زمین آپ سے محبت کرتے ہیں، لہذا ساری دنیا آپ کو محی الدین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اپنے مذہب فقہ کے اعتبار سے آپ سنی حنبلی طریقہ کار کے ساتھ تعلق رکھنے والے اہم صوفی شیخ ہیں اور سلسلہ قادریہ کے آپ کو بانی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس سے اعلیٰ سلسلہ نسب اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا نسب کا سلسلہ قائم کرنے میں کوئی انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں پیدا نہیں ہوگا، کون سا خاندان اس کے ساتھ نسبت پائے گا، کون سا خاندان نہیں پائے گا؟ یہ کوئی اپنا اختیار ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا بنائے گا، کیا نہیں بنائے گا، کس جنس میں پیدا فرمائے گا، کس مخلوق میں پیدا فرمائے گا، کس نسل میں پیدا فرمائے گا، کس علاقے میں پیدا فرمائے گا، یہ انسان کا اختیار تو نہیں ہے۔ پیدائش تو انسان کا اختیار نہیں، موت تو انسان کا اختیار نہیں ہے۔ پیدائش اور موت کے درمیان جتنا وقفہ ہے اس میں میرا رب اختیار دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، علم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، دھڑکنے والا دل دیتا ہے، سننے والی سماعتیں دیتا ہے، بولنے والی زبان دیتا ہے۔ اس میں تو انسان اختیار رکھتا ہے کہ زندگی کو خیر کے راستے پہ چلائے گا یا شر کے راستے پہ چلائے گا۔ نسب کیا ہوگا یہ تو انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن میرے رب نے حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اتنا اعلیٰ نسب عطا فرمایا کہ آپ سید تو ہیں، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل سے تو ہیں، لیکن میرے رب نے آپ کو حسنی بھی بنایا ہے اور حسینی بھی بنایا ہے۔ اپنے والد محترم کے اعتبار سے سلسلہ نسب جو پدری ہے اس اعتبار سے آپ حسنی ہیں، اور جو سلسلہ نسب مادری ہے اپنی والدہ محترمہ کے اعتبار سے حضرت السید عبداللہ الصومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نانا جان ہیں، اس اعتبار سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حسینی ہے۔ تو یہ حسنی اور حسینی سید ہونے کا اعزاز میرے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب وہ 11-12 واسطوں سے جو سلسلہ چلتا ہوا حضرت حیدر کرار شیر خدا تاجدار حل عطا مولا کائنات تک پہنچتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ تو نام ہی اتنے مبارک ہیں کہ نام لینے سے زبانیں پاک ہو جاتی ہیں، تو جن کا یہ سلسلہ نسب ہے ان کی شان کیا ہوگی۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، آپ کے دادا جناب عبداللہ، پھر ان کے والد محترم حضرت سید یحییٰ زاہد
ان کے والد محترم حضرت سید محمد، پھر ان کے والد محترم حضرت سید داؤد، پھر ان کے والد محترم حضرت سید موسیٰ ثانی، پھر ان کے والد محترم ان کا نام ہی حضرت سید موسیٰ، پھر ان کے والد محترم حضرت سید عبداللہ ثانی بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المثنی بن سیدنا امام حسن المجتبی بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ 11 اور 12 واسطوں ذرا اندازہ کیجئے، یہ کتنا مبارک واسطہ ہے، کتنا مبارک سلسلہ ہے نسب کا۔ جب نسب کا سلسلہ جو انسان کا اختیار نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے اتنا بہترین انتخاب آپ کے لیے فرمایا ہے، تو پھر حسب کے اعتبار سے بھی آپ نے اپنے رب کو بھی راضی کیا ہے، اپنے رسول کو بھی راضی کیا ہے، اور اپنے اجداد کو بھی راضی کیا ہے۔ سادات کا جو یہ سلسلہ نسب ہے، یہ یقیناً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی نسبت سے ہے، نانا کی نسبت سے ہے۔ کائنات کا واحد نسبی خاندان ہے کہ جس کی اصل نسبت اپنے دادا کے اعتبار سے نہیں ہے، اپنے نانا کے اعتبار سے ہے۔ اور اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کی نسبت سے ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ مقام بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اور والدہ محترمہ اور آپ کی اپنی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اس اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے، جو مادری بنتا ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت امام جواد سے، حضرت امام تقی سے ہوتا ہوا حضرت امام علی الرضا پہ، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم پہ، پھر حضرت امام جعفر صادق پہ، پھر حضرت امام باقر پہ، پھر حضرت امام زین العابدین پہ، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام پہ، اور پھر حسین علیہ السلام سے مولا کائنات شیر خدا تک یہ پہنچتا ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی پیدائش سے پہلے اکابرین اسلام نے آپ کی آمد کی خوشخبری اس امت کو دی تھی، اور بتایا تھا ایک وہ ہستی آنے والی ہے جو دین کو احیاء دے گی، دین کی تجدید ہوگی، دین کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے تقریباً 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کی زبان پہ یہ فرمان ہوگا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ یہ 6 سال ولادت سے پہلے 470 ہجری میں ولادت ہوتی ہے، تو 464 ہجری میں 6 سال پہلے جناب عبداللہ یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ایک ایسی ہستی تشریف لانے والی ہے کہ جن کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے، یعنی ولایت تکوینی کا جو پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا، ایک تشریعی ولایت ہوتی ہے جو بہت سارے اولیاء کو نصیب ہوتی ہے، آج کے زمانے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جو صاحب تکوین ولی ہوتا ہے وہ سارے نہیں ہوتے، لیکن حضور غوث اعظم کو میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور اسی شان تکوین کا مظہر ہونے کی وجہ سے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں گے، ولادت سے 6 سال پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی جو بھی آپ کی نسبت کو پائے گا، آپ کے نقش قدم پہ آئے گا، آپ کے قدمین کو اپنی گردن پہ محسوس کرے گا، میرا رب اسے ولایت کا مقام عطا فرما دے گا۔ ایک اور ہستی ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ عقیل رحمت اللہ علیہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اپنے زمانے کے کتب کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے زمانے کا جو کتب ہے، کیونکہ ولایت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اغواس یعنی غوث بھی ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اقطاب یعنی کتب بھی ہوتے ہیں، مختلف درجے اوتاد ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا اس زمانے کا کتب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے زمانے کا جو کتب ہے وہ تو مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، اور سوائے اللہ کے اولیاء کے انہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر آپ سے جب دوبارہ سوال کیا گیا تو آپ نے عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عراق سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا اور عنقریب ظاہر ہوگا، اور وہ پھر بغداد میں واعظ کیا کرے گا، لاکھوں لوگ اس کا واعظ سنا کریں گے۔ کتب تو مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، لیکن اسے میرا رب غوثیت کا مقام عطا فرمائے گا، اور پھر اس کی زبان پہ یہ اعلان ہوگا جو میرے رب کی شان تکوین کا اظہار ہوگا
کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں گے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو یہ آپ کی آمد سے کئی سال پہلے یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں، جس طرح سرور کائنات تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 600 سال پہلے قریباً حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ بشارتیں دیتے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اسی طرح میرے رب نے اپنے رسول کے اس فرزند کو، فرزند رسول کو، ابن رسول کو، ابن زہرا کو، ابن مرتضیٰ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، ابن حسن کو، ابن حسین کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے اولیاء یہ پہلے سے بشارتیں دے رہے ہیں کہ ایک ہستی تشریف لانے والی ہے جس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے۔ اور آپ سلسلہ ولایت کو پڑھیے، تاریخ ولایت کو پڑھیے، آج تک کی معلوم تاریخ میں 470 ہجری سے لے کر 1442 ہجری میں ہم موجود ہیں، تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے۔ 1000 سالوں میں اللہ کے اولیاء آئے، گزر گئے، ابدال آئے، کتب آئے، اوتاد آئے، گزر گئے، ابھی بھی موجود ہوں گے، پوشیدہ ہیں، جنہیں اولیاء ہی جانتے ہیں، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے۔ لیکن یہ اعلان کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ سوائے حضور غوث اعظم کے کسی اور نے نہیں فرمایا۔ سالک السالکین میں یہ بات درج کی گئی ہے کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو میرے رب نے مرتبہ غوثیت عطا فرمایا، مقام میں محبوبیت عطا فرمایا۔ اصل یہ مسئلہ ہے سمجھنے والا، غوثیت بعد میں ملتی ہے، قطبیت بعد میں ملتی ہے، ابدال اب بعد میں بنتے ہیں، پیر طریقت راہبر شریعت بعد میں بنتے ہیں، محبوب سبحانی بعد میں بنتے ہیں، محی الدین بعد میں بنتے ہیں، غوث الثقلین بعد میں بنتے ہیں، غوث اعظم بعد میں بنتے ہیں۔ پہلے میرا رب انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جنہیں رب محبوب بنا لے پھر انہیں تو میرا رب شان عطا فرماتا ہے، انہیں تو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ پھر انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی شان کن فیکون کا مظہر بن کے تشریف لائے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں، حضور داتا گنج بخش کے بارے میں نہیں فرمایا گیا کہ آپ مظہر نور خدا بن کے آئے ہیں، خدا کے نور کا مظہر بن کے آئے ہیں؟ تو آپ بھی اپنے رب کی شان تکوین کا، اپنے نانا کی شان تکوین کا مظہر بن کے آئے ہیں۔ یہ تصرفات اور یہ اختیارات میرے رب نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کو درجہ غوثیت عطا فرمایا، درجہ محبوبیت عطا فرمایا، تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت آپ پر یہ استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ کی زبان فیض عام سے یہ کلمات جاری ہوئے تھے کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ جو پہلی نشست میں ہم نے عرض کی تھی، میرا رب جبریل کو بلاتا اور کہتا میں محبت کرتا ہوں، تم سارے آسمان والوں کو بتا دو، تم سارے زمین والوں کو بتا دو۔ جب اللہ نے محبت کا اظہار کیا غوث اعظم سے، درجہ محبوبیت عطا فرمایا، تو آپ نے اعلان کر دیا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ جبریل نے آسمان و زمین میں ہر طرف یہ ندا کر دی کہ دیکھو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو اس پہ جمہور اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جس لمحے یہ اظہار فرمایا تھا، اعلان فرمایا تھا، روئے زمین میں جہاں جہاں اللہ کے اولیاء موجود تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا اور اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ ہماری گردنوں پہ آپ کا مبارک قدم ہے، کیونکہ میرے رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور جو لوگ براہ راست اس مجلس میں موجود تھے وہ اپنے وجود کے ساتھ اٹھے ہیں اور آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لے کر یہ بتایا ہے جنہیں رب یہ شان عطا فرماتا ہے تو ہم اپنا آپ ان کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ولادت سے پہلے کے حالات ہیں، اور سلسلہ نسب اتنا اعلیٰ ہے، سلسلہ نسب اتنا مبارک ہے۔ تو میرے رب نے جو آپ کو صداقت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، عمل صالح عطا فرمایا، صبر جمیل کی نعمتیں عطا فرمائی، زندگی میں مشکلات کے باوجود آپ نے برداشت کر کے دکھایا ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جب تک عمل نہ ہو تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ قرآن عزیز کا مطالعہ کریں، اعلان وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کسے ملے گا؟
یہ آیت کا جز اتنا نہیں ہے، پورا تلاوت کرنا ہوگا۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، میرا رب پھر اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم کی زندگی میں نظر آتی ہیں، اللہ سے محبت بھی اور اللہ کی آپ سے محبت بھی، رسول اللہ سے محبت بھی، رسول اللہ کی آپ سے محبت بھی، مولا کائنات سے محبت بھی اور مولا کائنات کی آپ سے محبت بھی۔ تو آپ کے حالات زندگی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بھی جاری رہے گا۔